یہ رخ جو بتایا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں حقیقت میں ولایت کا رخ ہے، ولایت کا رخ ہے۔ اور ولایت کا رخ یہ صرف ذات تک نہیں ہوتا بلکہ ولایت کا رخ آگے کی نسلوں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں اولیاء کی ہوتی ہیں کہ اولیاء ایسے نظاموں سے وابستہ ہوتے ہیں کہ ان کے نظام اور ان کو ملی ہوئی ذمہ داریاں ان کی نسلوں سے اور ان کے تیار کردہ لوگوں سے اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں کے ذریعے سے وہ نظام نسل در نسل صدی بہ صدی قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا۔ ولایت کا نظام منتقل ہوتا رہے گا۔ اس لیے جن کو اس نظام کا موقع مل جائے یا نظام مل جائے وہ صرف اپنے حد تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے، اور ان کی سوچ صرف اپنے معاملات میں اپنی جنت و جہنم تک نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر ان کو جو حق کا رخ عطا فرما دیتا ہے۔ حق کے مل جانے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب حق واقعیتاً حق اگر ملا ہوا ہوگا تو اس کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو جن کو حق واقعیتاً حق مل گیا ہو، اب ان کا زندگی کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ یہ حق اس کے حقداروں تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے لیے اس کے زندگی کی جستجو، اس کی فکر، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کے ذہن کی سوچ و فکر ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ کسی طرح سے اس حق کے سنبھالنے والا حقدار مل جائے، اور ان کو وہ انسانیت میں تلاش کرتا ہے، اپنوں میں تلاش کرتا ہے، پرایوں میں تلاش کرتا ہے، اپنے گھر میں تلاش کرتا ہے، اور اپنے خاندان میں تلاش کرتا ہے، اپنے علاقے میں تلاش کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے حق کو اس حق کے پہنچانے کا سرگرداں ہو کر وہ ایک معنوں میں بالکل اس معاملے کے اندر میں ظاہر میں دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ یہ جنونی ہے، اور ایک ذہن پر اس کے بوجھ ہے اور ایک فکر ہے، اور اس کے دل کا صرف جذبہ یہی ہے کہ جو حق اس کو حاصل ہوا ہے یہ حق ان حقداروں تک کیسے پہنچ جائے۔ اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے آرام کو وہ قربان کرے گا، اور سب کچھ کے ساتھ اس کے ذہن پر یہی فکر ہوگی کہ جیسے دنیا کا تاجر ہے اور جن کے نظروں کے سامنے دنیا کی تجارت کا نفع ہے، تو وہ تاجر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائے گا اپنی تجارت، اپنے نفع کا سوچے گا۔ خود غرض آدمی، سیلفش آدمی جو ہوگا، جہاں بھی جائے گا وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا، مفاد کو سوچے گا۔ اسی طریقے سے اور لوگوں کی پہچان بھی ہو جائے گی کہ جو جس فیلڈ کو کیا ہوا ہوگا، جس فیلڈ کو لیا ہوا ہوگا، اور جو فیلڈ کو اپنایا ہوا ہوگا، اگر وہ کہیں بھی جائے، میت میں جائے، شادی و بیاہ میں جائے، تفریح اور سیر سپاٹے میں جائے، علاج کے لیے جائے یا دوستوں سے ملنے کے لیے جائے، لیکن اس کے اندر کا جو قبول کیا ہوا جذبہ ہوگا وہ جذبہ اس کے اوپر غالب ہوگا۔ پلاٹنگ کے کاروبار کرنے والے جنگل سے بھی جا رہے تھے، دیکھیں اچھا یہ بھی وینچر بن گیا، وہ بھی ہو گیا۔ بلڈر جو ہوں گے، اچھا یہ بلڈنگ ایسی بن رہی، یہ ایسی بن رہی۔ انجینئرس ہوں گے وہ، اور ڈاکٹرس ہوں گے، اچھا اتنے میڈیکل کالج، یہ فارمولے، یہ فارمولے۔ میڈیکل پر چلے گیا، نہیں پھر کیا فارمولے، کیا نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ پہچان لیا جائے گا وہ کہ وہ چیز کو خود ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور قبول کیا ہوا ہے، تو اس کی پہچان گم سم رہنا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے سوچ پر، اس کے بولنے پر، اس کے سمجھنے پر، اس کے سوچنے پر غالب رہے گی۔ اسی مثال کے مطابق میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حق کے لیے قبول کرے گا اور پھر ولایت کے نظام کے لیے قبول کرے گا، تو ولایت کا نظام وہ مجلسوں میں بیانوں کے حد تک نہیں رکھے گا، وہ صرف محفلوں کے حد تک محدود نہیں کر دے گا، یا پھر نعتوں اور منقبتوں تک، مجلسوں تک محدود نہیں کرے گا، بلکہ وہ میت میں جائے، جنازے میں جائے، شادی و بیاہ میں جائے، کاروبار کے لیے جائے، ملک میں جائے، بیرونی ملک جائے، اپنوں میں جائے، پرایوں میں جائے، مسجدوں میں جائے، مندروں میں جائے، لیکن اس کے اندر کی فکر غالب رہے گی کہ کس طرح سے میں یہاں پر حق پہنچا دوں۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ولایت کا نظام جیسا کہ گزشتہ کی مجلسوں میں اس کی تفصیل آ چکی ہے
کہ مولا علی کی منشا اور حکم ہوتا ہے، جو حکم مولا علی کی طرف سے اولیاء اکرام کو ان کا میدان محنت طے کر کے دے دیا جاتا ہے کہ تم کو یہ فلاں قوم کے اندر میں، اور تم کو فلاں ملک کے اندر میں، تم کو فلاں علاقے کے اندر میں، اور فلاں ضلع کے اندر میں، فلاں ملک کے اندر میں، فلاں قوم و برادری کے اندر، اور فلاں زبان کے جاننے والے لوگوں کے اندر میں تم کو کرنا ہے۔ تو حکم دینے کے ساتھ میں وہاں کے سارے وہ مواقع بھی سمجھا دیے جاتے ہیں، ان کو القاء بھی کیا جاتا ہے، ان کو صلاحیتیں بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو مقصد ان کا ہے اور وہ مقصد جو متعین ہوتا ہے اولیاء کی طرف سے، وہ تو مقصد طے ہوتا ہے مولا علی کے ذریعے سے، غوث و خواجہ کے ذریعے سے، اس لیے کہ ولایت کے امام مولا علی کی ذات ہے۔ اب قیامت تک آنے والے اولیاء کی ولایت کے نظام کے چلانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مولا علی پر ہے۔ انہی کے اذن سے، انہی کے منشا سے کائنات کا نظام چلے گا، ظاہری اور باطنی سارا نظام مولا علی کی مرضی سے قیامت تک چلے گا۔ اب دنیا کو چلانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، دین کو سنبھالنا بھی ہے، شریعت کو سنبھالنا بھی ہے، انسانوں کو بھی سنبھالنا ہے اور کائنات کو بھی سنبھالنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر خدا کے مقصد کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ خدا کا مقصد اس دنیا کے بنانے کے بعد صرف خدا کا مقصد یہ نہیں رہا کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی بنائی، دار الامتحان کہا، اور یوں فرمایا کہ یہاں پر جیسے زندگی گزارو گے ویسے دار الجزا میں ان کو ہم جنت میں پہنچائیں گے، جہنم میں پہنچائیں گے۔ تو پھر سارے تو بندے اللہ ہی کے بندے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کر دیا گیا کہ بعض بندوں کو ہم جنت میں پہنچائیں گے، بعضوں کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ تو پھر اس کا رمز کیا ہے؟ بحیثیت خالق ہونے کے تو بھلا چاہ کر سب کو جنت میں پہنچانا چاہیے تھا، اور وہی ایک نظام، ایک ہی دین دنیا میں چلنا چاہیے تھا۔ اللہ کے اختیار کے آگے نکلی بھی تو چیز نہیں ہے کہ جتنے کافر کفر پر زندگی گزار رہے ہیں، جتنے مشرک شرک پر زندگی گزار رہے ہیں، جتنے بے دین اور جتنے باغی اور جتنے دنیا پرست ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر آ کر خدا کے اختیار سے باہر نکلے، یہ بات تو نہیں ہے۔ روئے زمین کے اوپر جو کچھ بھی نظام ہے حق و باطل کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر میں بندوں کے سامنے حق کی منزل کو رکھ دیا گیا اور باطل کی منزل کو سامنے رکھ دیا گیا، اچھے راستے کی منزل کو بتا دیا گیا، غلط راستے کی منزل کو بتا دیا گیا، اور انسان کو کہا کہ ہم نے عقل دی ہے، تم یہاں پر سلیکٹ کرو۔ جیسے 10th پڑھ لیتا ہے بچہ تو عام طور پر 2 آپشنز رہتے ہیں کہ ایک تو MPC کی طرف جائے یا تو BPC کی طرف چلے جائے، اور اس میں سے دونوں میں سے چلنے والے اپنے چوائس سے اور اپنی پسند سے اپنے آگے کی زندگی کے لیے معیار کو طے کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو آدم علیہ السلام کی نبی کی اولاد، پیغمبر کی اولاد بنا دیا۔ اس کے بعد میں دونوں راستے کھول دیے، اور کھولنے کے بعد میں اختیار عطا فرما دیا، عقل عطا فرما دی، اور پھر ان کو سنبھالنے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور کروڑوں اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیجے گا۔ وہ اچھے راستے کی رہبری کریں گے اور اچھے راستے کو بتائیں گے، تاکہ انسان اچھے راستے کو پہچان کر اپنے لیے اچھا راستہ طے کرے، خیر والے راستے کو اختیار کرے۔ بالمقابل اس کے کوئی آدمی ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستوں کو بھی بتا دیا کہ اس کا انجام جہنم ہے، میرا غضب ہے، میری ناراضگی ہے، اور اس کا سیدھے راستے کا انجام لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دونوں راستوں کی منزلوں کو بتا دیا کہ یہ جو تم راستے کو اختیار کرو گے اس کا انجام کیا ہوگا اور اس غلط راستے کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دینے والوں کو بھی بھیجا، ڈرانے والوں کو بھی بھیجا، مبشروں و نذیرا، دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات کو بنا دیا کہ بشارتیں بھی آپ نے سنائی اور ڈرایا بھی ہے۔ یہ سارے انتظام کے باوجود، یہ سارے انتظام کے باوجود اگر کوئی غلط راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ذمہ اللہ کے اوپر نہیں ہوگا، کرنے والے کے لیے ہوگا۔ روڈ بنی ہوئی ہے، چوراستہ کھلا ہوا ہے، اور آپ
کے لیے حکومت نے روڈ بنا دی، ساری سہولتیں آپ کو عطا کر دی، اور آپ کو کہہ دیا کہ جہاں پر تمہیں سگنل آ جائے وہاں پر ہماری طرف سے رکا دیا جائے گا، اور ایک سپاہی ہو جانا رک جانا تمہیں۔ اگر کوئی آدمی وہاں پر روڈ بھی اچھی ہے، میرا اختیار ہے، میری 50 لاکھ کی کار ہے، اب میں یہاں پر رکوں کیوں؟ اگر ٹاپ گیئر ڈال کر اگر نکل جائے تو وہ جرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ روڈ بھی بنائی ہوئی ہے، سپاہی کو بھی کھڑا کیا گیا ہے اور سب کچھ بھی ہے، لیکن کچھ قانون ہوتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کے اوپر قانون مجرم نہیں ہوتا بلکہ قانون کو توڑنے والا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے لیے انبیاء کو بھیج دیا، صدیقین اور صالحین کو بھیج دیا، اور پھر قیامت تک اولیاء کو بھیجتا رہے گا۔ وہ کس بات کی رہبری کریں گے انسانوں کے لیے کہ یہ راستے کا انجام جہنم ہے، خدا کا غضب ہے، قہر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو حق کا راستہ کی رہبری کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے اور کھول کھول کر دلائل دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے نبیوں کو، تو اولیاء کو کرامتیں عطا کی ہے، اور ان کے اخلاق کچھ ایسے بڑی کرامتیں۔ عام طور پر ذہن اولیاء سے واقف لوگوں کا اس طرف میں چلا جاتا ہے کہ کرامت، حالانکہ کرامت وقتی چیز ہوتی، وہ ولی کے اختیار کی چیز نہیں ہوتی، وہ اذن خدا بندی ہوتا ہے جو وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن کرامتوں میں اولیاء کی سب سے بڑی کرامت ان کے اخلاق ہیں، کہ جو پتھر مارے ان کے لیے بھی خیر چاہے، جو ان سے عداوت کرے ان کے لیے بھی وہ دعائیں کرے۔ حالانکہ اختیارات ان اولیاء اکرام پہ اتنے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو سیکنڈوں کے اندر میں قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا کو برباد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن وہ اولیاء کے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ انسانی کی بربادی نہیں چاہتے۔ اولیاء کی سب سے بڑی کرامتیں ان کے اخلاق ہوتے ہیں، اور اخلاق میں، اخلاقی مظاہرے میں بھوکوں کو کھلانا، ضرورت مندوں کی حاجتوں کا پورا کرنا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور ننگوں کو کپڑے پہنانا، بیماروں کو دوا دارو دلانا، اور انسانیت کی ہمدردی کے لیے ان سے محبت کے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ کرامتیں ہیں طریقت کی راہ کی۔ وہ جو وقتی طور پر وہ چیز ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے دنیا میں لاکھوں اولیاء ہے، ہر ولی کی ولایت کی تصدیق کرامت نہیں ہوتی، لیکن ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے۔ اب تعجب کریں گے کہ کرامت کا معیار الگ ہے، انسانوں کے سمجھنے کا کرامت کا معیار، پھر وہاں پر تو ان کی عقلیں وہی جائے گی کہ یہ خدا بن جانا، خدا کی جگہ بدل لے لینا، یا پھر سورج کو زمین پر اتار دینا، مردے کو زندہ کرا دینا، اور وہ کروا دینا، یہ کروا دینا، یوں کر کے وہ لے لینا، یوں کر کے وہ کرا دینا، اٹھے ہوئے کو بٹھا دینا، بیٹھے ہوئے کو اٹھا دینا۔ یہ انسانوں کے معیار کی کرامتیں ہیں۔ یہ وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت میں اتمام حجت کے لیے ان اولیاء اکرام کے ذریعوں سے دنیا میں لاکھوں اولیاء ایسے ہیں کہ جن کی ظاہری طور پر انسانوں کے معیار کی کرامت ان کی ذاتوں سے ثابت نہیں ہوگی، لیکن ہر ولی ثابت کرامت، صاحب کرامت ہوتا ہے۔ کرامت ولایت کے نظام کی پہچان ہے، لیکن کرامت کا معیار انسانوں کا یہ ہے کہ وہ جادوگری کو بھی کرامت سمجھ لیتے ہیں، استدراج کو بھی کرامت سمجھ لیتے ہیں، جو چیز ناممکن ہو وہ ممکن کرا دینے کو کرامت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ خاص موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اولیاء صاحب کرامت، اولیاء کی کرامتیں وہ چمتکار کی صورت میں نہیں بلکہ ان کے اخلاق کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہر ولی صاحب کرامت ہے، اور اصل جو کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی آل کو اور اپنے اولیاء کو عطا کرتے ہیں، وہ کرامت کی صورت میں ہر ولی کے لیے اندر رہتی ہے۔ کوئی ولی خدا کی قسم بد اخلاق نہیں ہوتا، اور کوئی ولی بدتمیز نہیں ہوتا، بے ادب نہیں ہوتا، وہ دلوں کو دکھانے والا نہیں ہوتا، خدا کے غضب اور عذاب کے حوالے کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، لیکن ان کی کرامت
کے اخلاق، ان کی ہمدردی اور ان کی لوگوں کے ساتھ میں غم گساری، لوگوں کے دردوں پر وہ درد کو محسوس کرنا، یہ اولیاء میں بالاتفاق ہر ولی کی کرامت ہے، اور ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے۔ ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے۔ اب انسان جس کو کرامت سمجھتے ہیں، شیر پر سواری کر لیے اور پھر سانپ کا کولڈا بنا لیے، مردے کو لات مارے تو زندہ ہو گیا، وہ یوں کر دیے تو وہ ہو گیا، وہ بھی وقتی طور پر بہت کم ضرورت پڑتی ہے تو اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے لیے، اس لیے اتمام حجت کے لیے وہ کرامتوں کا جو اعلیٰ، ہاں کہہ دو اس کو کہ بڑے درجے کی کرامت ہوگی، لیکن وہ کرامتیں کیوں ظاہر کرواتا ہے؟ دکان چلانے کے لیے نہیں، دکان چلانے کے لیے نہیں، کیا دکان چلاؤ، لوگوں کو متقد بناؤ، لوگوں سے پھرا دیے نذرانے وصول کرو، اپنے جیب بھرو، اپنی دنیا اپنی شاپنگ مالا بناؤ، یہ اس کے لیے نہیں۔ ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، لیکن ہر ولی کو جو کرامت ملتی ہے وہ ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی ملتی ہے، وہ غم گساری کی اور انسانیت کے غم و فکر کی ملتی ہے، وہ ہر ایک کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہ کرامت ہر ولی کے اندر ہوتی ہے۔ وقتی طور کے اوپر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان اولیاء اکرام کی ناقدری پر کہیں ناقدری نہ ہو جائے، اس کے لیے اتمام حجت کے لیے پھر ان اولیاء اکرام سے وہ بڑی کرامتیں ظاہر کروا دیتا ہے، لیکن کوئی ولی بغیر کرامت کے نہیں ہوتا۔ اور اولیاء کی بالاجماع ہر ولی کے اندر میں کرامت ان کے اخلاق کی صورت میں ہوتی ہے، اس لیے کوئی ولی بخیل نہیں ہوتا، کوئی ولی دنیا والوں سے لینے والا نہیں ہوتا، اور کوئی ولی لانا بنا کر دنیا کو پانے والا نہیں ہوتا۔ ہر ولی کے اندر میں جو کرامت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے، وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے، وہ نوازنے والا ہوتا ہے، اور لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ اپنا لگانے والا ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا کے بارے میں اللہ نے فرمایا خلق العظیم، کہ میں نے میرے محبوب کے ذریعے سے جو اولیاء کو میں کرامت عطا کرتا ہوں، اخلاق کا کمال میرے محبوب کو میں نے عطا فرما دیا۔ اب میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے دو جہاں کے مالک اپنے اولیاء کو جو مدینے سے اور نارن پاک مصطفیٰ سے جو اپنے اولیاء کو خیرات میرے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں، ان اولیاء کو بالاجماع ہر ولی کو اخلاق کی کرامت مل جاتی ہے۔ وہ لوگوں سے لینے والا نہیں ہوتا، لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے لوگوں کے دل کو جیتنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دکھ دینے والا نہیں ہوتا، وہ دعائیں دینے والا، وہ اپنی جان و مال کو لگانے والا، اور وہ ان کی خدمت کرنے والا، ان کا بھلا چاہنے والا، اور ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر مانگنے والا، زلزلوں کو رکانے والا، اور سیلابوں سے امت کو بچانے والا، انسانیت کو بچانے والا، اور انسانیت کے درد پر رونے والا ہوتا ہے۔ یہ ان کے اخلاق ہر ولی کی پہچان ہے۔ ولایت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ چیزیں اپنے اندر میں دیکھو اور تحقیق کرو کہ انسانیت کی ہمدردی اور انسان کے ساتھ میں اخلاق اور انسانوں کے ساتھ میں محبتیں، ہم جب اپنوں کو برداشت نہ کریں، ارے بابا وہ تو حیوان بھی ہے، سور بھی اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کو دودھ پلا دیتی ہے، کون سے کمال کی چیز ہے۔ ہم اپنے گھر کا سوچ رہے، اپنی اولاد کا سوچ رہے، اپنے خاندان کا سوچ رہے ہیں۔ مثال گندی دیا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے، اولیاء جو ہوتے ہیں، اولیاء کے نظام والے جن کو منتخب کیا جاتا ہے، وہ صرف اپنا سوچنے والے نہیں ہوتے، بلکہ پوری خلق کا سوچنے والے ہوتے ہیں، کہ ان کو اپنے افزاز سے اخلاق، کیوں کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کی اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ کا وہ پرتو ہوتے ہیں اولیاء۔ اخلاق ہر ولی کی کرامت ہوتی ہے، اس لیے اب تمام اولیاء کی تاریخ پر بالاعتبار یہ دیکھ لیجئے کہ وہ چندوں کے نظاموں پر، اپنے نظاموں پر نہیں چلاتے، لوگوں کی ہمدردیوں کی بنیادوں پر، یا حکومتوں کی اعانت و امدادوں کی بنیاد پر، یا لوگوں کے لا کے دینے کی بنیادوں پر، لوگوں سے لینے اور مانگنے کے نظاموں پر نہیں رہتے، بلکہ لوگوں کو نوازنے کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے ان کے ہدیوں اور نذرانوں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ وہ نذرانوں اور ہدیوں کو قبول
کرتے تو وہ احسان کرنے کے لیے اگر دینے والا یہ سمجھے کہ میں احسان کر رہا ہوں تو وہ مردود ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ اچھا ہمارے دوست کے لیے تو سمجھا کہ ہم کافی نہیں ہیں، اس کو تیری مدد سے وہ چل رہا ہے اور تیری مدد سے یہ خانقاہ کا نظام چل رہا ہے اور تیری مدد کے ذریعے سے سارے نظام چل رہے ہیں، پھر ایسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے، بخل کے اندر میں اس کو لا دیتا ہے، حسد کے اندر میں اس کو لا دیتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے دوستوں کے معاملات کے اندر میں کبھی ہلکا پن محسوس کرے۔ پھر اولیاء کی تاریخ میں رہا ہے کہ خانقاہوں کے لیے لوگوں کی جاگیروں کو بھی قبول کیا اور سونے اور چاندی کے پہاڑ لا کر لوگ خانقاہوں کے اندر میں ڈالے تو اس کو بھی قبول کیا اور جاگیروں کو بھی قبول کیا، سب کچھ قبول کیا۔ قبول کیوں کیا؟ محتاجی کے لیے نہیں بلکہ ان کو نوازنے کے لیے۔ آج امیر خسرو رحمت و رضوان جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ خاص ہے نا محبوب الہی کے، ایک عجیب شان ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی کہ شریعت کی پابندی نہیں ہوتی تو امیر خسرو تو میرا اتنا چہیتا ہے کہ اس کو میں اپنی قبر میں دفنا لیتا، اتنی محبت۔ اور پھر وہ تھے شہزادے اور اپنے علاقے کے بڑے جاگیردار اور بڑے نواب، لیکن محبت پیر جب محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبت کا ہزارواں قطرہ جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے قلب میں داخل کر دیا تو بھول گئے اپنی جاگیر کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی جاگیرداری کو اور اپنے سونے اور چاندی کے زرع اور سونے اور چاندی کے گھروں کے اندر میں رہنے والے ان ڈھیروں کو، اور کہاں یاد ان کو بادشاہت اور جاگیرداری اور کہاں ان کو مال و ریل و پھیل، آگے غلامی کے اندر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے تو کہا کہ سرکار میں آپ کا ہوں تو کیا آپ کی خوشنودی کے لیے میرا مال پھر کہیں اور جائے گا؟ یہ نہیں کہ میرے بیوی بچے میرے خاندان ان کو ادھر جمع کر رکھا اور میں یہاں پر ہوں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ بات فرمائی کہ میں آپ کا ہوں تو میرا ایک ایک پائی بھی آپ کا ہے، سرکار قبول کیجیے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ نہیں، وہ منظر بھی دیکھا کہ نیمروز کا بادشاہ ایک علاقے کا جو اسی علاقے کا جاگیردار ہے، بڑی زمینات کے باغات کے اور زمینات کے سارے پٹے جات لے کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہا کہ سرکار خانقاہ چل رہی ہے ماشاءاللہ، روزانہ 300 بکرے کٹ رہے ہیں، یہ سارا نظام ہے، میری خوش قسمتی ہوگی کہ میرا مال بھی قبول کیجئے، یہ نیمروز کی بادشاہی یہ جاگیرداری کو آپ قبول کر لیجئے۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس اچھے کام کے اندر میں میرا مال بھی خرچ ہو جائے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ، ضرورت نہیں تمہارے مال کی، یہاں بے نیازی، یہاں پر انکار۔ پھر اس جاگیردار نے کیا کیا کہ حضرت تو قبول نہیں کر رہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ نظام ہوتے ہیں ان کے اہل نظر جو ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا تو قبول کرتے لیکن بعض لوگوں کو موقع ہی نہیں دیتے، بعض لوگوں کو قریب آنے ہی نہیں دیتے، اور بعض لوگ پیش کرنا چاہے بھی تو انکار کر دیتے اور بعض لوگوں سے لے لیتے۔ کیوں کہ وہ لینے اور دینے کے نظاموں کے اندر میں وہ تو اس کو نہیں، اس کے دل کو دیکھتے ہیں۔ نیمروز کا وہ جاگیردار آیا اور ساری جاگیروں کو لے کر آ کر محبوب الہی کے پاس میں پیش کیا، کہا کہ ہٹاؤ یہاں سے، اٹھاؤ یہاں سے۔ اب وہ دینے والا بھی سچا تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں تو حضرت یہ خانقاہ کے بارے میں جو آپ کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی، ان جوتیوں کے اندر میں نیمروز کی جاگیروں کی دستاویزیں لا کر رکھ دیا کہ حضرت پیروں میں پڑی ہوئی تو اس کو قبول کر لیں گے تو بھی میرا احسان ہوگا۔ یہ قبولیت والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ہاتھ سے نہیں لے رہے تو پیروں میں لا کر رکھ دے، رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو کہیں نقل کریں گے، خامخواہ کے نقل کریں گے اور ٹھوکر کھا کے گر کے مریں گے، نہیں کرنا نقل، کیونکہ وہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء تھے اور وہ ان کا زمانہ تھا۔ تم اور میں تو 15ویں صدی کے فتنوں کے زمانے میں ہیں، اب تو 1000 پر نہیں تو لاکھ پر نہیں تو کروڑ کے اوپر تو پھسل جائیں گے۔ وہ کاملین کی بات عرض کر رہا ہوں، لیکن نمونہ تو ہمارے لیے وہی ہمارے آقاؤں کا نظام ہے اور ہماری خانقاہ ہیں۔
محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ خواجگات کے نظاموں کی نسبتوں پر ہے، اس لیے ہم کو ان تعلیمات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ بہترین ہمارے پیسوں کا مصرف اگر ہو سکتا ہے تو ہماری سعادت یہ ہوگی کہ ہماری سعادت مندی کی علامت یہ ہوگی کہ ہم ان نظاموں کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور بزرگوں سے چاہ کر اپنے پیسوں کو خرچ کروانے کا موقع یہاں پر ڈھونڈے اور مانگے، کیوں کہ دنیا والے دنیا پر نہیں خرچ کر رہے ہیں۔ شادی خانے 5-5 لاکھ روپے لیتے ہیں، 50-50 لاکھ کے لیے شادیاں کرتے ہیں، مکانات بناتے ہیں 80-80 لاکھ کے، اور ان کے بیت الخلا اور ان کے رہنے کے ان کے کمرے اس کے ڈیکوریشن کے اوپر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سعادت مندی کی علامت ہوگی کہ ہم بھی ہیلے ڈھونڈ کر جب موقع ملے ہوئے ہوں، موقع نہیں تھے آج سے 15 سال پہلے، خانقاہیں کدھر کونوں میں چھپی ہوئی تھی، کہاں تھے نظام، کہاں تھے لنگروں کے نظام، اور کہاں تھے یہ اجتماعی نظام۔ یہ تو خوش قسمتی ہے اس زمانے والے، اور یہ 2015 سے یہ نظام خانقاہوں کی صورت میں ہم کو اور تم کو ملا ہے۔ تو یہاں پر ان نظاموں کے لیے ہمارا کچھ لگ جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہوگی، ہمارے لیے سعادت کی چیز ہوگی، ہمارا بھی نام اچھے نظاموں کے اندر میں کچھ کرنے والوں کے اندر میں شمار کیا جائے گا۔ اور دیکھو بزرگوں کا معاملہ، اللہ والوں کا معاملہ، وہ کسی کا قبول کرنے کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن قبول کیوں کرتے ہیں؟ قبول کر کے قبول کروا دیتے ہیں وہ، کائی کے لیے؟ قبول کرنے کا نظام نہیں رہتا ان کے پاس میں، کچھ قبول کر کے قبول کروا دیتے ہیں، وہ حجت بن جاتی ہے وہاں پر۔ حدیث میں تفصیلات موجود ہے کہ جہنم میں اللہ کا ایک دوست داخل ہوگا، سب سے جہنم کے آخر حصے کے اندر میں ایک آدمی ہوگا، وہاں سے آواز دے گا کہ آپ فلاں فلاں فلاں، آپ مجھے نہیں پہچان دے گا کہ میں نہیں پہچانتا، آپ فلاں مقام کے اوپر آئے تھے۔ مثال ہے حدیث پاک کے اندر میں کہ میں نے اس وقت میں آپ کو پانی کا ایک گلاس پیش کیا تھا، اچھا تیرا احسان ہے میرے اوپر، چل تو بھی جہنم سے نکل جا۔ پانی پیتے بھی ہیں تو اس کے بدلے میں جہنم سے نکلوا دیتے ہیں اولیاء۔ اولیاء کے نظاموں کے اوپر اگر کچھ خرچ کرنے کا کسی کو موقع مل رہا ہے تو بخل کے ساتھ میں، تنگ دلی کے ساتھ میں، زبردستی کے، مصیبت کے، ارے لا حول ولا قوت نہ کر، ورنہ اس کی نحوست سے تیرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ بلکہ وہاں پر تو اپنی سعادت سمجھ کر جو موقع ملے اس کو غنیمت سمجھے۔ ایسے معاملات اگر آ گئے، سامنے آ جائے تو وہاں پر چوکنا نہیں چاہیے۔ کرم ہے میرے بچوں پر غریب نواز کا کہ خانقاہوں کی تعمیروں میں بہت سی میری مریدان اپنے مہر کی رقمات کو تک لگا دی۔ میری ابا جان نے، یہ اس لیے میں تانا مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مہر کا اور اپنی، جب ان کو کہا گیا کہ کیوں، تو اس لیے کہ ہماری تمنا ہے کہ اس خانقاہ کے اندر میں ہم کچھ لگا دیں۔ عورتوں کی یہ جذبات اور یہ جو قبول کیا جاتا ہے، اچھے لوگوں یہ سب قبول کیا جاتا ہے، کیوں کہ قبول کرنے کی وجہ قبول کروانا ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہیلا بن جاتا ہے، اور ہیلا اور شفاعت اور یہ اکرام کا حق ہوگا قیامت میں۔ غوث العظم نے فرما دیا کہ اچھا ہمارے لنگر کے اوپر تیرا باپ کھانا کھایا تھا تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے معاملے کو صحیح کر لیں گے، کہ کیوں کہ ہمارے دستر اور ہمارے لنگر کا ایک لقمہ اس کے پیٹ میں جائے تو اس کو جہنم میں کیوں رکھے گیا۔ اولیاء ناز پردہ ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی اگر ان کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے، غوث العظم نے اپنے لنگر پر کھانے والے کو بھی اپنے نظام سے کچھ نہ کچھ محبت کرنے والوں میں شامل فرما کر جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچایا۔ اولیاء اگر کسی کو موقع دیتے ہیں اپنے نظاموں کے اندر میں تو وہ نوازنے کے لیے، قبول کروانے کے لیے دیتے ہیں، ورنہ وہ تو ایسے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کی خانقاہوں کے لیے اے سی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خانقاہوں کے لیے عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خانقاہوں کے لیے جنریٹروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خانقاہوں کے لیے باسمتی چاول کی بریانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی خانقاہوں کا نظام تو نیم کے درخت کے نیچے کسی ندی کے کنارے بھی
اور کسی پہاڑ کی کوہ کے اندر بھی ان کے نظام تو چلتے ہیں. اور نظام ولایت کیا ہے؟ تقریر تحریر نہیں، یہ نظام ولایت نہیں ہے. نظام ولایت کا خاصہ صرف اور صرف منشا پیر کا پورا کرنا ہے، اسی پر منزلیں ملتی ہے. بہت کچھ کرے لیکن منشا پیر کا اگر رمز اس کو نہ ملے، وہ مرید کو بہت کچھ کرتے ہوئے بھی وہ منزلیں نہیں مل سکتی جو منشا پیر کے اوپر ملا کرتی ہے. وہ چوک جاتا ہے، اس کی منزلیں دور ہو جاتی ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو وہ ہے کہ نیمروز کے بادشاہ نے لا کر اپنی جاگیروں کو لا کر جوتی کے در میں رکھ دیا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے باہر نکلے، اب جوتی میں جیسے پہلے مبارک کو ڈال رہے تھے، اٹک رہی ہے، ارے ہاتھ اس سے چھوڑا تو پیروں میں آ کر گر گئی اور کہا کہ بھائی کون ہے، ذرا آ جاؤ. اب وہ آدمی بھی تو چھپ کر دیکھ رہا تھا. کہا کہ حضرت قبول کیجیے نا، پیروں میں ڈال دیا ہوں. تو کہا کہ بابا پیروں میں مت ڈال، جب سے ہمارے ہاتھ نیم شبی میں رب کی طرف گئے ہیں، خدا نے ہم کو نیم روز کی جاگیرداری سے بے نیاز کر دیا. یہاں تو قبول نہیں کیا، کیوں؟ وہ تو وہ جانے کہ دل کا کیا جذبہ تھا، دل کا کیا راز تھا. اب مرید اور خلیفہ اور خانقاہ کے چلانے والے، میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کرا دیتا ہوں، میں وہ کام وہ کرا دیتا ہوں. یہ نیتوں اور منتوں کا مانگنا بعض اوقات رکاوٹ اور گاٹھیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے بزرگوں کے آستانوں پر جا کے عورتوں کو بہت عادت ہوتی ہے، اور پھر بھولنا بھی اتنا جلدی بھول جاتے ہیں. کام بن گیا بھول جاتے ہیں، لیکن یہ گاٹھی پڑ جاتی ہے. اللہ والوں کے ساتھ میں دھوکہ، اور جو اللہ والوں کے ساتھ میں دغا اور دھوکہ کرے. اس لیے بغیر منتوں کے جا کے دعائیں کر لے ٹھیک ہے، لیکن اگر منت کی ہے تو ان کو تو اول وقت پہلے وقت ان منتوں کو پورا کرنا چاہیے. ورنہ اولیاء کے پاس اگر بات اٹکی ہوئی ہے تو وہ جہاں پر اٹکی ہوئی ہے وہی اس کو کھول سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کھولے گا. اس لیے پوچھ لو اپنی عورتوں کو بھی، اپنے گھروں پر بھی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو بھی، اپنے بیویوں کو بھی اولیاء کے پاس میں جا کر دل ہی دل کے اندر منت کر لیے، اور پھر اس کی برکت سے اللہ سے وہ کہہ دیتے کہ ہمارے پاس میں آ کر بندی لجاجت کے ساتھ ہم سے یہ منت مانی ہے، یا اللہ تو لاج رکھ تیرے ہیں، ہو جاتی ہے پوری. لیکن بھولنا بھی، اب میں اکیلی کر لی تھی، اب یہاں کو بولے تو کتنا چڑچڑ کرتے گی. اب اتنے اس کے اندر 50,000 خرچ ہوتے تو کیا بولتے گی، ذرا ٹھہرو، وقت آنے دو، وقت آنے دو. موڈ دیکھیں گے میاں کا، موڈ دیکھیں گے، موڈ دیکھیں گے اندر مردہ نکل جاتا اس کا. پھر اس کے بعد سارے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کہ دروازے کے اللہ والوں کے ساتھ ہے مذاق. منتوں کو اگر مانا ہو، منت ماننا جائز بھی ہے، ناجائز نہیں ہے. نیت کرنا جائز بھی ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن منتوں کے ماننے سے زیادہ اس کو پورا کرنے کی ہمت ہو. اپنا گلسر بھیج دے، اپنی چادر سونا بھیج دے، اگر تیرا گھر کا شوہر اگر پورا نہیں کر سکتا تو. ورنہ تو مان ہی مت، جا کر صرف یہ کہہ دے کہ سرکار آپ نظر کرم کیجیے. لیکن کوئی منت ماننے کے بعد اگر منت کو پورا نہیں کرتا ہے، اگر وہ اولیاء کے پاس میں اگر اس نے وہاں دھوکہ دہی کی، جاتے لوگ راجن شاہ ولی کے پاس میں غوث الاعظم کی چلے پر، عورتیں تو بہت ناچی، کیوں سبسڈی کا مال ہو تو عورتیں سب سے آگے رہتی. ڈوگرا اسکیم بولو تو دیکھو کتنے نظر آ جاتے ہیں وہاں پر. منتیں پھٹافٹ، بہت سخی، جیسے کہ سسرال جاگیرداری چینو بولے سے ہوتا چھوٹا، شوہر کو بھی نہیں معلوم، بیٹے کو بھی نہیں معلوم. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اگر منت ماننے کا ارادہ ہی ہوا تو سب سے پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کرے، بیٹے کو اس کی طلع دے. اگر تم مر بھی جاؤ تو وہ منت ادھوری نہ رہے، اس لیے کہ وہ منت اگر ادھوری رہے گی معاف فرما دے. لیکن اگر اس کو اولیاء کے ساتھ میں اگر مذاق سمجھا گیا، لائٹ لے لو نا، کیا فرق پڑتا. اگر وہ اولیاء کو بھی ناگوار ہو گیا تو پھر اس کے لیے دنیا میں بڑی مصیبتیں سامنے آ جاتی ہیں. اس کے لیے عورتیں منتوں کے ماننے کے اندر میں احتیاط کریں. اگر مانے، ہم ناجائز نہیں کہتے منتوں کے ماننے کے لیے، لیکن منت مانے تو اس کو دھیان کے ساتھ پہلے میں اول وقت پورا کر دے.
ہماری خانقاہ میں آ کر بعض ہماری بیٹیاں منتیں مانتی ہے، اس کا نہ بھول جاتی ہے، معاملات یہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے اولیاء کے پاس جا کر، غوث پاک کے چلے پر جا کر، سیلانی کو جا کر، رحمت آباد جا کر اور پہاڑی شریف جا کر، کہاں کہاں کتنی منتیں، بس منتیں ماننے کے اندر میں تو بہت سخی داتا بن جاتی ہے عورتیں، لیکن پوری نہیں ہوتی۔ تو لوگ کہتے تھے نا کہ وہ آنکھیں پھل جاتی، آگے میں پھلسی ہے تو آشا پنڈو، آشا پنڈو ہو جاتا نا بابا منتیں پورے نہیں کرنے سے، ہاں آشا پنڈو ہو جاتا ہے، آنکھ اتنی موٹی ہو جاتی ہے۔ منتیں مانو اس وقت میں جب کہ ہمت ہو تمہارے اندر کرنے کی، ورنہ اولیاء کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ خانقاہوں میں بھی منتیں مانو، کرو، اور پھر معاملات کے اندر بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اپنی دنیا کے معاملات کے اندر میں اولیاء کے سامنے اگر التجا رکھو، گزارش رکھو، تو اگر ان کی طرف سے غیر التفصیلات کے اندر بھی کیوں، لیکن منتوں کے معاملے میں تو اتنا ضرور رکھو۔ بعض اوقات تو ہمارے سامنے ایسے مسائل آتے ہیں کہ وہ اولیاء اظہار بھی کروا دیتے بشارتوں کے اندر میں کہ تم نے یہ کیا تھا، کرنے کا ارادہ کیا، پھر اس کے باوجود بھی پھر بھول جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کیوں، ذرا دیکھیں گے، اب بھول گئے تو پھر اب اس کے بعد میں پھر آشا پنڈو ہوتا تو پھر پریشان، وہ جا رہے عامل کے پاس سے 50,000، وہ جا رہے 10 بکرے، اور وہ جا رہے یہ کر رہے، وہ ہو رہا کہ نہیں، پھر مسئلہ ٹکرا، پھر وہ ہوا کہ نہیں، یہ مسئلہ وہاں اٹکا ہوا ہے، باقی حل کہاں ہوگا؟ اس لیے معاملات کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اولیاء کے پاس جاؤ، ان کے توسل سے دعائیں کرو، اور پھر اس سے زیادہ اگر توفیق ہو آپ کو، واقعی تمہارا دل اگر منت کا ارادہ کرے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچے سے، اپنے بھائی سے مشورہ کر کے، یا پھر اگر کر چکے ہو تو کہہ دینا کہ میں نے یہ منت کی ہے، اور اس کے بعد اس منت کو پورا کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو موٹی زبان میں سمجھنے کے لیے پھر آشا پنڈو کے لیے تیار رہنا، اور وہ آشا پنڈو ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس آشا پنڈو کو پنڈا بنانے والا کوئی بھی نہیں۔ اب گھومتے رہو، ایک جال میں سے نہیں نکلا کہ دوسری جال میں سے نہیں نکلا کہ تیسری جال، لیکن اٹکا ہوا رہتا ہے وہاں مسئلہ۔ اگر وہی بزرگ رحم کریں گے تو کوئی پھر اپنے اچھے سچے آدمی سے ملا کر اس کی رہبری کریں گے کہ یہ مسئلہ ہمارے پاس اٹکا ہوا ہے، ہمارے پاس میں بھیجو۔ اس لیے کہ اولیاء اپنے اولیاء دوسرے اولیاء کے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ان کا حق، ہر ولی اپنی جگہ ولی ہے، ان کے معاملات میں یہ نیمبو پانی موکلوں کا نظام نہیں ہے کہ رزق لے لینے کو، کہ وہ ولی کا مسئلہ ہے اور یہ ولی اسے مداخلت کرے۔ ولی کو بڑا ولی، چھوٹا ولی، سوائے غوث الاعظم امام اولیاء ہے۔ اب باقی اولیاء کو بھی اولیاء پسند نہیں کرتے کہ ان کو چھوٹا ولی کہے، ان کو بڑا ولی کہے، تو کون چھوٹا بڑا بولنے والا، ناپسند کیا جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اولیاء ہیں، اور اولیاء اگر کسی ولی کا مسئلہ ہو کر کوئی چلے بھی جائے وہاں پر، تو ان ولیوں اولیاء کے معاملات کے اندر میں وہ دخل اندازی نہیں کرتے، ان پر زبردستی بھی نہیں کرتے کہ تم کو یہ ہمارے پاس میں مسئلے کو حل کرو، نہیں، بلکہ وہ راستہ بنا کر وہیں پر بھیجتے ہیں۔ نیم روز کے جاگیردار نے لا کر سب کچھ پیش کیا، کہا کہ قبول نہیں ہے، لے کر جاؤ، نکال کر پھینک دیا، اور کہا کہ اگر ایسا ہو تو دوبارہ ہماری خانقاہ میں نہیں آنا۔ اور وہی امیر خسرو ہیں، شہزادے ہیں، نواب زادے ہیں، اور اپنی ساری پراپرٹی کو لا کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے لنگروں میں جب اپنے علاقے سے نکلتے تو اونٹوں کے قافلہ جو نکلتا تھا گھوڑوں کا، تو وہ گھر سے نکل اپنے دیہات سے نکلے تک لے کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تک صرف لنگر کا سامان آتا تھا، اور گودام بھرے ہوئے رہتے تھے، لنگر چلتا رہتا تھا۔ قبول ادھر کیا اور ادھر نہ قبول کیا، کیوں؟ قبول اس لیے کہ اولیاء قبول کرتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ قبول کرواتے ہیں وہ، اگر قبول نہیں کرتے تو اس کو وہیں کا وہیں روک دیتے، بخل اس کے اندر میں آ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہے بس، اور اس حد تک ہی رہے، باقی اس کے بھی مقابل میں جن کو قبول کروانا ہوتا ہے ان کے لیے پھر اس کی قبولیت اور ان کی سخاوت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور ان کا قبول کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ نہیں، میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات،
قبول ہے تیرا. کوئی لکھپتی اور کروڑپتی نوٹ جمانے والا ہے, ضرورت نہیں ہے غریبوں کو دو. اس خانقاہ کے اندر ہمارا تجربہ ایسا ہوا کہ بہت سے مال والے مال نہیں, مسجدوں کے اندر مل جائے, مدرسے کے اندر پہنچا دو. یہاں پر ضرورت نہیں ہے تمہاری. ارے ایسا کیسا, وہاں پر تو گئے تو لپک کر لیتے ہیں, ہم کو لاگے دو بولتے ہیں. یہاں پر نہیں, یہاں پر ضرورت نہیں, جاؤ لے جا کر دے دو جہاں ضرورت ہے. مسجدیں اور مدرسے یہ حقارت کی بات نہیں ہے, لیکن بزرگوں کے نظام کے معاملات کے اندر میں دینے والے کو قبول کروانا ہے تو اس کا قبول کیا جاتا ہے, اور جو قبولیت سے رکنے والا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے, اس کے ہاتھوں کو سکھیڑ دیا جاتا ہے. وہ پھر سوچنا شروع کرتا ہے اور وہ گننا شروع کرتا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, گنتا رہے, جمع کرتا رہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب خرچ کر رہا تھا تو اس وقت راستے کھلے ہوئے تھے. ہر مہینے میں 2-4 لنگر اور خانقاہوں کے نظام کے لیے سب کچھ جو کمایا ہوا ہے کمائیوں کو لگا رہا تھا, تو پھر راستے کھلتے ہی چلے جا رہے تھے. لیکن جب سے رکا تو اور زیادہ جمع ہونا چاہیے نا, اس سے زیادہ پریشانیاں محسوس کرے گا وہ بعد میں. جب رک جائے گا, رکا ہوا پانی جیسے گندا ہو جاتا ہے. اس لیے حق کے نظاموں کے اندر میں یہ بات کا دھیان بہت ضروری ہے کہ یہاں پر اگر قبولیت موقع اگر مل رہا ہو تو یہاں پر بخل سے کام نہیں. اس لیے کہ نظاموں کو ضرورت نہیں ہے, لیکن سعادت مندی ہوتی ہے کہ نظاموں کے لیے ان کی جان, ان کا مال, ان کا وقت قبول کیا جائے. اس لیے قبولیت کے مواقع ڈھونڈنا چاہیے, اور اگر موقع مل جائے تو اس کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے. بالمقابل اس کے کہیں پر اگر ذہن کے اندر میں یہ بات آ گئی, ارے میں کیا کروں جی, میرا حالات ویسے چھنا ویسی چھنا, میں کیسا کروں, کیا کروں, پھر کیا سود لوں گی, انٹرسٹ لوں گی, آئے آئے آئے, پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کیوں کہ تیری حقیقت کو تجھ سے زیادہ تیرا رب جانتا ہے, اور اولیاء جانتے ہیں, تو یہاں کے مالک جانتے ہیں. انہی کے ساتھ میں اگر دھوکہ کھا رہا ہے تو دھوکہ کھیل رہا ہے, اور ان کے ساتھ میں مذاق کر رہا ہے, تو اس مذاق کا, اس دھوکے کا انجام کتنا خطرناک ہوگا. اس لیے حق کے نظاموں کے معاملات کے اندر میں موقع دیے جاتے ہیں. یہ سعادت مندی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے, ان کی نسلوں کو, ان کی. اس لیے اس خانقاہ کے ذریعے سے اپنے گھروں کے اندر میں لنگروں کا نظام, ابھی تو ہمارے بچوں کو تربیت کے اس نظام پر لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مہینے میں 2-3 لنگر اپنے گھروں میں کیا کرو, اور پھر ان لنگروں میں اتنی ترقی ہو کہ روزانہ تمہارے گھر میں 2-4 مہمان کھانا کھایا کرے, اور لنگر کی طرح سے تمہارے چولہے ہمیشہ جلتے رہیں. کیونکہ جہاں لنگر ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے, جہاں سخاوت ہوتی ہے وہاں پر عطا ہوتی ہے, اور جہاں بخل ہوتا ہے وہاں پر برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر دینے والے نہیں رہتے, مانگنے والے بننا پڑتا ہے ان کو. پھر دنیا کی تنگیاں, دنیا کی ذلتیں, دنیا کی رسوائیاں پھر ان کو گھیر لیتی ہے. اس لیے معاملات کے اندر میں بالخصوص یہ بہت سنبھل کر چلنے کا نظام ہے کہ جن کو موقع ملے, بے نیازی کے ساتھ میں نظاموں کے اندر میں جن کو موقع دیے گئے, ان کے لیے دنیا اور آخرت کی اچھائی اور ان کے لیے خیر کا راستہ یہی ہے کہ وہ ان معاملات کے اندر میں آگے بڑھے, ترقی کریں. ترقی اگر اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جبر بھی نہیں ہے, لیکن دھوکہ مت کرو نظام کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اولیاء کے نظام کے ساتھ میں سب کچھ بھی ہے, لیکن نہیں کہا ہے, حال اٹھا دیا میرے پاس. ہاں, مگر حقیقت کو جاننے والا تو ہے. دھوکہ کس کے ساتھ میں کر رہا ہے, کن کے نظاموں کے ساتھ میں کر رہا ہے, وہ تو تیری حقیقت کو تجھ سے زیادہ جانتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی ناگواری کی وجہ سے دنیا کی ناگواریاں بھی آئے گی, اور پھر جو تقدیر کے اندر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا, اور جو خرچ کرنا تمہاری تقدیر میں خدا نے لکھ دیا وہ بھی ہوگا. اگر صحیح جگہ خرچ نہ کرو تو پھر غلط جگہ کتنے خرچ ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے جن کو یہ سعادتیں مل رہی ہے کہ نظام عطا کیا گیا ہے خانقاہوں کا, بڑی خوش قسمتی ہے یہاں پر پیچھے ہٹنے کے لیے. اپنی ہمتوں کو کم نہیں کرنا, بلکہ ہمت کے ساتھ میں آگے بڑھتے رہنا. تو یہ نوازشوں کے دروازے تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہاری نسلوں کے, میری نسلوں کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو میں وہ الہی نے اتنا موقع دیا, اس کا بدلہ کیا دیا؟ قبول کروانا تھا تو قبول کیا,
اور نیم روز کے نواب صاحب کی جاگیر کو چمکیوں سے نکال کر پھینک دیا. وہ بے نیاز اس معنی کے اندر میں ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب نہیں ہوتا، ان کے نظاموں کو مطلب نہیں ہوتا، اور وہ حاجت مند نہیں ہوتے. بادشاہوں کے مال و اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، ان کے نظام اسباب اور بادشاہوں سے مال والوں سے نہیں چلتے. ان کے نظام جو چلتے ہیں وہ تو دست غیب کے ساتھ میں چلتے ہیں. اب نوازنے کے لیے اگر کسی کو موقع دیا جاتا ہے تو ان کی نوازش، ان کی نسلوں کے اوپر ان کا احسان ہوتا ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اتنا نوازا، اور پھر نوازنے کے لیے موقع بھی جن کو دیا جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر میں ان نظاموں کی محبت، ان نظاموں کی عظمتیں اس درجے میں داخل کر دی جاتی ہے کہ پھر ان نظاموں پر وہ اپنے آپ کو سارا سب کچھ لٹا کر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا. یہاں ہلکٹوں کا مال قبول نہیں کیا جاتا اور ہلکٹوں کے نظاموں کو برداشت نہیں کیا جاتا. جو تھوڑا کر کے زیادہ ووٹ پٹارا کرنے والا ہے تو ان کو تو راستے کاٹ کر بھیج دیا جاتا ہے کہیں اور طرف سے کہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ. اس لیے وابستگان خانقاہ محمدیہ میری نصرتی والوں کو موقع ملتے ہیں معاملات کے اندر میں، کرنے والے جن کو موقع مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا، بلکہ وہ بھی اپنے اعتبار سے یہاں پر کیونکہ کوانٹٹی پر انحصار نہیں ہے، کوالٹی پر احسان ہے. تمہاری نیت اگر تمہاری 1000 روپے کی کمائی ہے، اس میں سے آپ 50 روپے نظاموں کے لیے لگا رہے ہو ہر مہینے کے اندر میں، اور ایک آدمی کی کمائی 1 لاکھ روپے ہے اور وہ 20,000 خرچ کر رہا ہے، تو 50 روپے لگانے والا اعلیٰ ہے. کیوں کہ یہاں پر کتنا آیا یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے کوئی میرا مرید اس معاملے میں اپنے کو کمتر سمجھ کر احساس کمتری میں غریب اور مسکین کا ڈھول لگا کر ان نظاموں سے محروم ہونا نہیں چاہیے. کچھ نہیں، خانقاہ کے نظاموں میں ہر مرید کو اپنی سعادت سمجھ کر اپنے نسلوں کے اوپر نوازشوں کے دروازے کے کھلانے کے لیے، یہ تو بوڑھے اور معذور کے لیے 2000 روپے وظیفہ تو آتا ہوگا نا گورنمنٹ کا، تو پھر وہ 2000 میں سے 500 روپے خانقاہ کے نظاموں پر خرچ کرو، لنگروں پر. نہیں میرے سے کہاں ہوتا، کہاں نہیں ہوتا، سیکرٹ اور ویڈیو پر ہوتا. ہاں بیمار ہو گیا تو بی پی اور شوگر کی گولیوں پر تو ہوتا، آہل پٹیوں کے اوپر تو ہوتا ہے. اور نظاموں کے لیے نہیں، انہوں کر لے رہنا، ارے انہوں کر کے نوازے جا رہے ہیں اور تو دیکھ کر خالی محروم کا محروم ہی رہ رہا ہے. اس لیے کوئی میرا مرید ان معاملات کے اندر اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں اور یہ بات دماغ سے نکال دے کہ نظام تمہارے میرے مالوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو موقع مل رہا ہے وہ تم کو، مجھ کو، تمہاری میری نسلوں کو نوازے جانے کے لیے. اس لیے ہر مرید یہ سوچے، اپنی کمائی میں سے کچھ % طے کر دے. یہ نہیں کہ تقاضا تو دیکھا جائے گا، وہ نہیں. اگر مہینے کو 10,000 کماتا ہوں تو 1,000 میری خانقاہ کے لیے، نظام کے لیے، لنگروں کے لیے. اگر میری 1 لاکھ کمائی ہے تو اس میں سے 20,000 اس نظاموں کے لیے، اور وہ خرچ کرنا ہی کرنا ہے. موقع ڈھونڈ کر اگر موقع نہ ملے تو پھر اس کو اپنے گھروں کے اندر میں لنگروں کے بگونے پکاؤ اور جا کر ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر بانٹو، بس اسٹینڈوں کے اوپر جا کر بانٹو، اور جو بھی کر سکتے ہو لنگر کی صورت کے اندر میں. لنگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی تمہارے پیر بھائی کھائے، یہ تو زیادہ حقدار ہے، تمہاری سعادت ہے. لیکن لنگروں کا مطلب کیا ہے کہ کوئی میرا مرید، کیوں کہ اللہ نے شرط لگائی بھی اموالکم و انفسکم، جان بھی ہو مال بھی ہو. جان تو خرچ کر رہا ہے، وقت تو دے رہا ہے، خانقاہوں میں جڑ تو رہا ہے، لنگر کھا تو رہا ہے، لیکن بھی اموالکم و انفسکم، انفسکم تو ہے، اموالکم کا اگر تقاضا پورا نہیں ہوا منزلیں اس کو بھی نہیں ملے گی. اموالکم سے مراد لاکھوں روپے نہیں ہے، ہزاروں روپے نہیں ہے، 100 روپے ہی تیری اگر کمائی ہے روزانہ کی تو 10 روپے اس میں سے نکال کر ان نظاموں کے لیے رکھا کر اور خرچ کیا کر. کوئی مرید بھی میرا اس نظاموں کے اندر میں جان کو تو استعمال کرے لیکن مال کو استعمال نہ کرے، اس کو منزلیں نہیں ملے گی. مال بھی لگانا ضروری ہے، جان بھی لگانا ضروری ہے. محتاج نظام نہیں ہے لیکن محتاج ہم ہیں. لگائیں گے خدا ہماری نسلوں کو نوازے گا.
بعض لوگوں کا ذہن تو یہ بن گیا ہے انہوں مسکین ہے. اگر کوئی خلیفہ کوئی پیر بھائی اگر یہ حماقت کر رہا ہے کہ نہیں ہمیش کرتے 2-4 آدمی باقی دوسرے انہوں نہیں کرتے نہ انہوں غریب مسکین ہیں, تجھے رحم کھا کے اس کے اوپر تو رحم نہیں کھا رہا ہے بلکہ تو اس کو کھڈے میں ڈال رہا ہے غریب کہہ کر. اس کو بھی کرا کیوں گھر کی عید نہیں کرتا ہوں, داماد آ گئے تو مرغی کاٹ کے نہیں کھلاتا ہوں, رشتے دار آ گئے تو گھر کے اوپر نہیں کھلاتا لوگوں کو, وہ بھی لنگر لے کے کھلاتا اپنے رشتے داروں کو. تجھے رحم کرنے والا کون بنایا؟ ہر مرید مال کو بھی خرچ کرے ان نظاموں پر, ورنہ پھر کیا ہوگا؟ خالی جانی جان لگانے سے نہیں. روزانہ میں خانقاہ میں آتا ہوں, روزانہ لنگر کھاتا ہوں, روزانہ مجلسوں میں رہتا ہوں, کھا تیری قسمت ہے تیری سعادت ہے, لیکن کھلانے والا بھی بن, ان نظاموں میں خرچ کرنے والا بھی بن. کسی مرید کو بھی اس کو محروم نہیں کرنا. کچھ نہیں تو کہہ دو کہ اس کو تم بھی کرو. کیوں؟ کنٹرول کے موٹے چاول تو ہوں گے, 200 روپے کی دال تو ہوگی, کیوں نہیں ہر ایک کو موقع دو. یہ میرے خلیفاؤں کے میرے ذمہ داروں کی بہت صحیح رخ نہیں ہے کہ صرف 4-5 آدمی مل کر بس انہوں ہی آپس میں لنگروں کو بانٹ لیتے, دوسروں کو موقع نہیں دیتے. ہر ایک کو کھڑا کر اس بات کے اوپر کہ وہ جیسے اپنی جان کو نظاموں کے لیے دے رہا ہے اپنے وقت کو, ویسے ہی مال بھی خرچ کیا کرے. کچھ نہیں تو کہہ دو بھائی کہ ٹھیک ہے خانقاہ میں اگر موقع نہیں ہے تو کیا کرو کہ 5 کلو کے موٹے چاول اور دال کی پکڑو اور پکاؤ اپنے گھر کے اندر میں کھٹی دال اور چاول, موٹے چاول, اور پکا کر لے جا کر ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر اپنے ہاتھوں سے بانٹو. یہ بھی تو لنگر ہے نا. اس مزاج پر لنگر کے نظام پر امت کو لانا ہے. اور امت کو کیا لائیں گے ہم جب اپنے پیر بھائیوں کو نہیں لا سک رہے؟ ارے انہیں آٹو والا بیچارہ کیا کر سکتا, ارے محروم کر رہے اس کو. نوازشوں کے راستے سے تم روکنے کا ذریعہ بن رہے ہو. ہر مرید کو میرے ان نظاموں کے اندر میں خرچ کرنے پر بھی لگاؤ, کیونکہ وہ خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے اور دست غیب کا نظام اس کے لیے کھلے گا اور اس کی نسلوں کو نوازا جائے گا. کسی کو غریب سمجھ کر تم رحم نہیں کر رہے ہو بلکہ اس کے اوپر تو ظلم کر رہے ہو, اور تم حماقت کر رہے کہ ہم ہی لکھپتی ہم کروڑپتی ہم ہی سارے نظام کو لے کر چلے جائیں گے. یاد رکھو ایسے مزاج کے ساتھ میں جو میرا خلیفہ مرید چل رہا ہے, ایک نہ ایک دن اس کے خراب مزاج کی وجہ سے کہ میری وجہ سے اور اب میں ہی کرنے والا ہوں, تو یہ اس کا بد مزاج اس کو محروم کر دے گا اس نظام سے. میچ کروں گی پھر کب تک میچ کروں, اپنے سوا کو ہیٹ نہیں کی جاننا, پھر اپنے سے بھی نہیں ہوتا, پھر کیا کرنا ہے. چلو اس کے واسطے ذرا اپن بھی سوچو, ذرا دیکھو آگے پیچھے, ہو گیا محروم ہو جائے گا. اس کے لیے نہیں. اور لنگروں کے نظام کے معاملات کے اندر میں ہر پیر بھائی کو موقع دو, موقع تو ہو سکے, موقع ہے کہو. کوئی میرا مرید بھی ان معاملات کے اندر میں دیکھ لو کہ جو لوگ شروع سے ان لنگروں کے نظام میں اور خرچ کے مالیات کے نظاموں میں اپنی عید و براتوں کو, اپنے گھر کی تقریبات کو, اپنے چولہے اور چکی کے اندر میں, اپنے گھروں کے بنانے میں, اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں, اپنے بیماری کے علاج میں, ہر جگہ تو کرتے ہیں, لیکن جو لنگروں کو نہیں کراتے ہیں ان پر غور کر لو آپ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ترقی جہاں کی وہاں رکی ہوئی ہے, اور اس کے ذمہ دار خلفاء ہیں, اور اس کے ذمہ دار علاقوں میں چلنے والے وہ لوگ ہیں. نہیں ہم کرائے تو ماشاءاللہ چکن اور مٹن بھی, اور اچھا پھر یہ دوسرا رخ بھی کہ اچھا اپنے وہ بیچارے مسکین بھائیوں کے واسطے ان کو موقع دینے کے لیے اب جو اچھا لنگر کرا سکتا ہے اب لنگر کے اندر انہیں بھی دال چاول پکانا, یہ بے وقوف ہے جاتی. ارے یہ تو ایسا ہوگا کہ بہترین کپڑے تو پہننے والا, اچھے سفید توپ پہننے والا, صافہ پہننے والا, جا کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر دیکھا تو وہ لوگ بنین کے اوپر چڈی کے اوپر, تو انہیں بھی چڈی اور بنین پہن لیا. بیوقوفی ہے نا وہ. اللہ تجھے اگر دیا ہے تو تو 10,000 میں 20,000 کا لنگر کرا, اور جو آدمی آ جائے اس کی حیثیت نہیں کہ دال چاول کا بھی اس کو قبول کر لے, کیوں اس کی وجہ سے رکے گا؟ تو دوسروں کو ترغیب دینے کے چکر میں خود نیچے اتر جا رہا ہے تو تیری محرومی ہوگی نا وہ. اس لیے لنگر ہو تو اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا کرنے کی کوشش کرو. اور کوئی اگر اس میں سے واقعیتاً اگر کوئی دال چاول بھی کرنا چاہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ دال چاول کرنے والے تو جمع کر کے اچھا کرے گوشت وغیرہ. یہ غلط بات ہے کہ اچھا گوشت وغیرہ کا لنگر کرنے والے بھی ان کی رعایت ان کا سوچ کر یہ دال چاول پر آ جائے, ان کی فکر کر کے تم نیچے اتر گئے. صحیح تو یہ ہے کہ نیچے والے اوپر چڑھے تم کو دیکھ کر,
اس لیے میرا کوئی مرید ان لنگروں میں اور ان نظاموں میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ رہے۔ ہر مرید اپنے علاقے کی خانقاہ کے اندر میں جو سرکاری بیت المال ہوتا ہوگا، اگر 30 کلو 20 کلو تم کو موٹے چاول ملتے ہیں تو پھکٹ کے چاول ہی صحیح 5 کلو لا کے ڈال۔ کیا میں عابد لا کے ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ نہ دے کر یاڑا نہ دے اٹڑو، ہاں جو بھی ہو سکتا ہے، ایک دن آٹو چلاؤ، ایک دن محنت مزدوری کرو، اور اس کے ذریعے سے چونکہ تمہارا مال تمہاری ترقی کے لیے نظاموں کے اندر میں لگنا ضروری ہے، کسی کے مال کو نہ لگوانے کا موقع نہ دینا، یہ خلیفاؤں کا اور مریدوں کو اوپر ظلم ہے۔ اس لیے بول کر نہیں، چندے کی صورت میں نہیں، لیکن موقع کی صورت میں ساروں کو تیار کرو کہ ہمارا ہر مرید لنگروں کو کرانے والا اور اپنے مالوں کو ان نسبتوں پر لٹانے والا، خرچ کرنے والا ہو، تاکہ ہم بھی تکبر سے بچ جائیں۔ کرنے والے کو رہو فلاں خانقاہ میں وہی 4-5 آدمی، لا حول ولا قوت، ان کو حماقت آ گئی کہ وہ سمجھنا شروع کر دے ہم ہی 4-5 آدمی کر رہے تو ہو رہا ہے، نہیں تو کہاں سے ہوتا، تو وہ تو مر گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہی دھیرے دھیرے اولیاء اکرام اس کو پھر بازو ہٹا دیں گے۔ اچھا تیرے اندر میں تکبر پیدا ہوا کہ تیرے کرنے ہی سے ہمارا نظام چل رہا، چل بازو ہٹ۔ اس لیے ہر مرید کو اس بات کا موقع دیا جائے اور ہر مرید سے ان نظاموں کے اوپر اس سے خرچ کروایا جائے، جو نہیں کہ جو 20,000 خرچ کر سکتا اسی کو موقع دو اور جو 2,000 خرچ کر سکتا اس کو نہ دو، نہیں، بالکل نہیں۔ اگر موقع نہ بھی ہو تو اس ترغیب کے ساتھ مریدوں کو اس انداز سے اس نظام کے اندر میں لے کر چلو کہ تمہارے پاس میں کرنے والے زیادہ ہو، کرنے کے موقع کم ہو۔ ہر مرید اگر کرنے کے عزم کے اوپر آ جائے تو پھر کروانے کا راستہ کیا ہے کہ ان کے سو کے مال کو لے کر آپ سرکاری بیت المال کے اندر میں خانقاہوں میں رکھنا شروع کرو، لوگوں کے چاول کو، دال کو، تیل کو، دالوں کو جمع کرنا شروع کرو، پھر باہر کے لوگوں کو لے کر آ کر خانقاہوں میں رکھو، چابی حوالے کر دو کہ ہاں نکالو، پکاؤ اور کھاؤ، اور پھر خانقاہ میں 2 دن 4 دن رہو۔ پھر بھی اگر زیادہ ہو گئے تمہارے گوداموں کے اندر میں تو تم 10 کلو 20 کلو 50 کلو پکاؤ، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر جاؤ اور بھوکوں کو کھلاؤ، اور بس اسٹینڈوں کے اوپر جاؤ اور جا کر ان کے اندر تقسیم کرو۔ کیوں؟ یہ ہے لنگر اصل۔ اب تو ہمارا لنگر کیا ہے؟ اپنا اپن پکانا، اپنا اپنا بگارنا، اپنا اپنا کھا لینا، یہ لنگر تھوڑی ہے۔ لنگر تو یہ ہو کہ لنگر خانقاہوں کی پہچان اور شناخت پہ تم یہاں پر آنے والوں کو کھلا رہے ہو تو کیا شناخت قائم ہوگی؟ بلکہ اتنے حوصلے آگے بڑھاؤ کہ یہاں سے پک پک کر جا کر بازاروں کے اندر میں تقسیم ہو، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر تقسیم ہو، بس اسٹینڈوں کے اوپر تقسیم ہو، پھر لوگ پوچھیں گے کیا چیز ہے تو کہنا کہ خانقاہ کا لنگر ہے۔ ہوگا کہ نہیں تعارف؟ اس کے لیے وہ جو 4-5 آدمی 8-10 آدمی ہیں بس ہم ہی چھم نہیں، یہ نہیں۔ ہر مرید کو اس بات کے اوپر تیار کرو، کسی کو محروم نہ کرو۔ اگر اس کو موقع نہیں دے رہے ہیں تو آپ اس کو محروم کر رہے ہیں، اس کو کہو کہ بھائی اس نظام کی نسبتوں کے اوپر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ کیوں؟ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو، خرچ کرو، اور یہ فرمایا کہ جو نہ کرے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حق کی راہوں میں خرچ سے اپنے مال کو روکنا قرآن پاک کے مطابق میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تم غریب پیر بھائی بول کر رحم کر کے اس کو موقع ہی اگر نہیں دے رہے تو اس کو ہلاکت میں ڈال رہے، گڑھے میں بھیج رہے ہیں۔ اس کے لیے موقع ہر پیر بھائی کو دو۔ اگر وہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھال سکتا ہے تو تھوڑا موقع دو، پھکٹ کے کنٹرول کے ساتھ چاول کو اس کے پاس سے منگاؤ اور خانقاہ کے اندر میں رکھو، اور پھر چاول زیادہ ہو جائے تو پھر لنگر پکا پکا کر دال چاول لوگوں کے اندر میں جا کر تقسیم کرو، بھوکوں کے اندر میں۔ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ کچھ نہیں، پکا کر نہیں تو پھر آنے والوں کو، غریب و مسکین تمہارے پاس میں آئے تو خانقاہوں سے سو کا اناج ان کو دو اور تقسیم کرو کہ وہ جاؤ اپنے گھروں پر لے جا کر کھاؤ۔ سو کا اناج بھی اور کھانے بھی، یہ ہے لنگروں کا نظام۔ کپڑے آ جائے، کپڑے تقسیم کرو۔ اس لیے سارے مریدین کو ضروری ہے کہ کوئی غریب کہہ کر کسی کو محروم مت کرو۔ محروم کرنا اس کو گڑھے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہر ایک کو خرچ کرنے پر لگاؤ، کیونکہ وہ خرچ کرنے پر آئے گا تو خدا اس کو نہیں، اس کی نسلوں کو نوازے گا۔ اولیاء کے نظام اور نسبتوں کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں خدا ان کو نوازتا ہے، نوازتا نہیں۔
اولیاء کے آستانوں پر جو خدام ہیں آج ان کو ان چوکھٹوں کے ذریعے سے ان کی نسلوں کو نواز رہا نہیں. بادشاہ بھی آ کر ان کے سامنے سر کو جھکاتے اور وہ خدام کا ترا کتنا بڑا رہتا ہے، ہٹ بازو دیتے. یہ کون سی نوازش ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے ان نظاموں کے اوپر اپنا لگایا تھا، تو خدا نے ان کی نسلوں کو ایسے نواز دیا کہ 900 برس کے بعد بھی آج اجمیر شریف کے خدام کو خدا نے ان کی نسلوں کو اتنا نوازا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم بھی جا کر ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے. تم نہیں چاہتے تمہاری نسلوں کو، تم نہیں چاہتے اپنے پیر بھائی، غریب پیر بھائی کو بول کر اس کو گڑھے میں ڈالنے کے بجائے اس کو بھی ان نظاموں کے اوپر خرچ کرنے کا حوصلہ دو اور اس کو بھی لگانے پر لگاؤ اور اس کا بھی قبول کرو، اس کو محروم مت کرو. اور اللہ تعالیٰ تم کو جو کچھ بھی دیا ہے نیچے مت اترو بلکہ آگے چڑھنے کی کوشش کرو. خدا نے تمہیں 10,000 کا 20,000 کا لنگر کرنے کا موقع دیا، یہ مطلب نہیں کہ ارے پھر وہ غریب مسکین آدمی نہیں کر سکے گا نا. کیا اپن بھی دال چاول، تو نیچے مت اتر، اس کو اوپر چڑھا. اب بجائے اس کی رعایت میں تو ہی نیچے اتر گیا تو پھر تجھے اور چڑھنا پڑے گا نا کتنی محنت کر کے. اس لیے اس طریقے سے نظاموں کے اندر ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے رہو. اللہ تعالیٰ ان نظاموں کے اندر ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ